یہ جو 27 یا 28 سال کا سفر ہے یہ سندس فاؤنڈیشن کا سفر ہے. جی. اس سے پہلے جو ہے وہ میں تقریباً 5-6 سال جو ہے وہ ایک اور ادارے میں بھی جس کا نام جو ہے وہ فاطمیت فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی میں کام کرتا رہا. اور امپلائی کے طور پہ میں بالکل امپلائی کے طور پہ. اور آپ کراچی میں, کیونکہ وہ کراچی بیسڈ ہے؟ نہیں, میں لاہور سینٹر میں تھا. اور ایک بہت ہی چھوٹے سے میں نے سٹارٹ لیا اس مطلب چھوٹے عہدے پر تھے اس خدمت کا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے سے یہ کام لینا تھا تو میں جو ہوں اس کام میں جت گیا. کیونکہ میں لوگوں کی سب سے پہلے مجھے جب میں اس میں آیا تو اللہ نے سب سے پہلے جب مجھے بنایا تو ایک حساس طبیعت کا مجھے بنایا. اور میں کیونکہ حساس طبیعت کا مالک ہوں, میں لوگوں کے دکھ درد اور تکلیف کو دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان کی کس طریقے سے مدد کی جائے. اور اپنے طور پہ میں بچپن میں بھی جو ان لوگوں کی یعنی جو پریشانی میں ہوتے تھے کسی قسم کی جو ہے میں کوشش کرتا تھا کہ ان کی مدد کروں. تو پھر میں جب اس میں آیا تو میں نے جب دیکھا کہ سینکڑوں مریض جو ہیں وہ تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر میں مبتلا ہیں اور ان کا علاج اور معالجہ جاری ہے خون اور اجزائے خون کے ذریعے. اور یہ نہایت مشکل کام تھا کیونکہ لیکن یہ مشکل کام بھی تھا لیکن کیونکہ یہ کام خدا تعالیٰ کی ذات کا تھا اور خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس میں مدد کرتی رہتی. اور میں نے دیکھا کہ یہ مریضوں کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں خون لگایا جاتا ہے ہر 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد. اور یہ لوگ آتے ہیں اور یہ جو ہے نا تو میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں کیونکہ میرا ایک دیہات گاؤں سے بھی تعلق ہے. میں KPK کے ایک جو ضلع کوہاٹ ہے اس کے ایک دیہات جس کا نام سیاب ہے وہاں سے جو ہے وہ میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے. کوہاٹ کے یعنی گاؤں سے گو کہ میری پیدائش لاہور کی ہے. لیکن میں جب گاؤں جاتا تھا تو میرے نانا نے جو ہے وہ یہ جو جنگ دوم شاید 45 میں یا 43 میں جو بھی وہ جاپان وغیرہ وہ اس میں جو ہے وہ سپاہی بھرتی ہوئے تھے اور وہ ایک فوجی تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں نے جو ہے وہ برما میں جنگ کے دوران جو ہے وہ کسی زخمی فوجی کو جو ہے وہ خون کا عطیہ دیا تھا. تو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو میری آنکھیں جو ہیں یہ اندر کو دھنس گئی ہیں اس وجہ سے کہ وہ میں نے خون کا عطیہ دیا تھا. اچھا اس وقت بھی جو ان کی بات میں نے سن کے جو ہے وہ میں یہ ابھی میری عمر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مشکل سے 10 سال ہوگی یا 11 سال ہوگی کیونکہ اس عمر میں ایک بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. تو وہ میرے ذہن میں جو ہے وہ بات بیٹھ گئی کہ جو ہے وہ واقعی نانا نے جو بات کی ہے وہ جو ہے. لیکن وہ اصل بات یہ تھی کہ میرے نانا کی عمر اس وقت جو ہے تقریباً جو ہے اس وقت 60-65 سال تھی. اور وہ ایک جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اور گاؤں کا جب کمزور ہوتا ہے تو وہ انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا اور خون کے ساتھ کیا. اب کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ میری اپنی فیملی میں میرے اپنے بڑے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے بچے کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں ڈاکٹر کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں خون کی کمی ہے, خون لگنا ہے. اچھا ہاں وہ ماشاءاللہ وہ گوہاٹی میں ہو رہی ہے نہیں یہ لاہور میں ہو رہی ہے میو ہاسپٹل. تو مجھے فون آتا ہے PTCL کے اوپر کہ میری بات کروائی جائے, میرے سے بات کروائی جائے میرے بھائی کا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہاں پہ بچے کو خون کی ضرورت ہے تو آپ نے آ کے خون دینا ہے. چاچے کو یعنی بھتیجے کو خون دینا ہے, چاچا نے دینا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک دم وہ جب میں نے بات سنی تو ریکال فوراً ہو گئی کیونکہ نانا جی والی بات پہلے کی نانا صاحب والی بات. ابھی اس وقت شاید میری عمر بھی نہیں تھی, میری عمر جو ہے وہ 15 سال ہوگی 16 سال ہوگی. لیکن آپ کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں یار گڑبڑ ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ آ گئے. اور آپ یقین کریں میں رات گئے تک میں ہاسپٹل بالکل نہیں گیا کہ انہوں نے میرے سے خون لے لینا ہے
اور جو ہے نا میرا بھی حال وہ نانا والا ہو جانا ہے. وہ یہ ڈر اور یہ خوف تھا. تو خیر میں جب رات کو گیا تو انہوں نے کہا آئے نہیں, تو میں نے انہیں بات بتا دی کہ یہ بات تھی, ذہن میں یہ تھی, لیکن بچے کو جو ہے وہ خون لگا ماشاءاللہ, بچہ صحت آپ کا نہیں ہو گیا. نہیں, وہ کسی اور سے لے لیا, میرے کزن نے دے دیا, پھوپھی کے بیٹے نے دے دیا. تو وہ جو ہے نا, تو وہ بچہ بھی آج شکر ہے الحمدللہ صحت مند ہے, اور وہ بہت سارے بچوں کے لیے خون کا عطیہ دیتا ہے. تو میں بات بتا رہا تھا, جب میں اس ادارے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بچوں کو وہ خون دیتا ہے. تو میں ایک دن دیکھا تو آج وہ ڈاکٹر جو اس میں کام کرتے تھے, ڈاکٹر کا نام تھا فاطمید میں. اوکے. ڈاکٹر فرت محمود, وہ جو بلڈ کا سیکشن تھا جس سیکشن میں بھی کام کرتا تھا, اور اپنا کیا کہتے ہیں وہ خون جو ہے وہ بیٹھ کر چیئر پہ بیٹھ کے نا خون دے رہے ہیں. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جب خون دے لیا انہوں نے, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ خون کیوں دے رہے ہیں؟ تو اپنا کیا کہتے ہیں آپ کو تو یہ ہو جائے گا. خیر وہ ہنسے, اور لیکن انہوں نے اس دن مجھے سمجھایا. اور آپ یقین کریں انہوں نے تو سائنٹیفک طریقے بھی بتائے, اور مجھے انہوں نے کوئی دیسی طریقے سے بھی بتایا, لیکن شکر ہے الحمدللہ مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی. وہ دن گیا اور میں پھر ہر 3 ماہ کے بعد تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا کے یا بلڈ کینسر کے بچوں کو وہاں پہ بھی بلڈ دیتا تھا, اور جہاں کہیں باہر ضرورت ہوتی تھی تو وہاں پہ بھی خون کا جو ہے وہ یعنی اب تو طے ہو چکا ہے نا کہ 3 مہینے کے اندر وہ پورا بلڈ جو ہے وہ ڈاکٹر نے سمجھائی, مجھے بات سمجھ آ گئی. تو پھر یہ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے میں اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنا. اچھا ناظرین, یہ خان صاحب بڑی پیاری بات بتا رہے ہیں 3 مہینے والی. آپ کو پتہ ہے کہ خون شاید پیدا نہیں کیا جا سکتا, مینوفیکچر نہیں کیا جا سکتا, یہ انسان سے ہی انسان کو دیا جا سکتا ہے عطیے کی صورت کے اندر. اور اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ صحت مند آدمی اگر خون کسی کو دے بھی دیتا ہے تو وہ 3 مہینے کے اندر وہ جسمانی نظام جو ہے وہ اس خون کو دوبارہ ریکور کر دیتا ہے. جی. تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ ان بچوں کی خدمت بھی کی. 6-7 سال ان بچوں کی خدمت کی. اور خدمت جو ہے وہ کیونکہ اللہ نے چنا ہوا تھا, تو 98 میں جو ہے پھر اس یعنی پاکستان نے جس وقت ایٹمی دھماکہ کیا تو آپ کی زندگی کا بھی وہ یادگار لمحہ وہی سن ہے جب آپ نے سندس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. یہ کہاں سے آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ بڑے شہروں میں تو یہ سہولیات جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, پشاور ہو گیا, یہ بڑے شہروں میں. لیکن جو پاکستان کے چھوٹے شہر ہیں جس طرح گجرانوالہ, حافظ آباد, سیالکوٹ, پیری میں جو شہر, ان شہروں میں جو ہے یہ سروس موجود نہیں تھی, اور پورے پنجاب سے لوگ جو ہیں لاہور کا رخ کرتے تھے. تو میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ کیونکہ میں اس ماں کی تکلیف کو اور پریشانی کو بھانپ گیا تھا, جو گھنٹوں کا, جو دنوں کا سفر کر کے جو ہے وہ لاہور پہنچتے تھے علاج معالجے کے لیے. تو میں نے یہ ارادہ کیا, میں نے یہ کوشش کی کہ یہی سہولت جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کو وہاں پہ ملے. تو اس لیے میں نے گجرانوالہ کا انتخاب ابتدا کے لیے. تو اس کا مطلب ہے سندس فاؤنڈیشن کی جو بنیادیں ہیں یہ گجرانوالہ میں رکھی گئیں. جی. اچھا خان صاحب یہ بات بتائیے, یہ نہ کہیے گا کہ وہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے, پیسے کہاں سے آئے؟ میں بتاتا ہوں کہ ابتدا میں سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے آباء و اجداد کی زمین بیچی. جو آپ کے حصے میں, جو ہمارے حصے میں آئی, اس سے جو ہے ایک چھوٹے سے پیمانے پہ جو ہے یہ سندس فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا. گجرانوالہ سے 1998 میں 22 رمضان کو, جنوری اور 22 رمضان 1998. اور جس دن اس کا افتتاح ہوا تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں ایک بچی کے والد کے. جو ہیموفیلیا کی مریض, جو تھیلیسیمیا ان کا نام تھا منور صاحب. اچھا. اور ان کی بیٹی کا نام تھا اسما منور. وہ بھی وہاں پہ آئے اپنی بچی کو لے کے, اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی
کہ یاسین صاحب یہ اتنا مشکل کام ہے اور آپ نے جو ہے وہ فلاں ادارے کے مقابلے پہ جو ہے ایک ادارہ اور وہ تو اسٹیبلش اور بڑا وہ کر دیا، تو آپ کس طرح جو ہے یہ وہ کریں گے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ نہ یہ کوئی مقابلہ ہے، نہ یہ مقابلے پہ ہے، یہ تو لوگوں کی خدمت کے لیے ہے۔